ایران میں لگاتار احتجاج اور اس پر امریکہ کی دھمکی، لیکن ان سب سے بڑھ کر بھی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جس طرح سے امریکہ لگاتار یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت کارروائی کرے گا، ایسے میں بڑی خبر یہ آ رہی کہ ایران سے ممکنہ تصادم کے خدشے کے پیش نظر امریکی خصوصی دستوں کی خفیہ منتقلی ہو رہی ہے، اور یہ منتقلی کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ امریکی سیکیورٹی فورسز کے جو دستے ہیں وہ پاکستان منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک سوال یہی تھا کہ آخر ایران امریکہ کے بیچ میں جو کشیدگی ہے، اس بیچ میں پاکستان کا کردار کیا ہے، لیکن اب یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہو یا پھر اس پر ایران کا پلٹ وار ہو، اب اس بیچ خبر یہی آ رہی ہے کہ امریکی خصوصی جو اسپیشل دستے ہیں وہ خفیہ ان کی منتقلی کی جا رہی ہے، اور یہ دستے پاکستان کے جیکب آباد پہنچانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ تو پاکستان کا کردار کیا کچھ ہوگا؟ ایران اور امریکہ کے بیچ جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن اس بیچ جو خبر آ رہی ہے وہ چونکانے والی ہے کہ پاکستان میں اپنے سیکیورٹی فورسز کو امریکہ جمع کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت کی بڑی خبر ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے خصوصی دستوں کا ایک یونٹ ایران کے ساتھ ممکنہ تصادم کے خدشات کے تناظر میں قطر کے العدید ایئر بیس سے خفیہ طور پر پاکستان کے جیکب آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام العدید اڈے کو خالی کرنے کے ایک حفاظتی منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی سیکیورٹی اداروں نے ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ محاذ آرائی کی صورت میں خطے کے اہم فوجی ٹھکانوں پر حملے کے خدشات کو سنجیدہ قرار دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں العدید ایئر بیس ایک نمایاں ہدف بن سکتا ہے، جس کے پیش نظر واشنگٹن نے وہاں موجود اہلکاروں کو عارضی طور پر دیگر مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکی اور اسرائیلی خفیہ ٹیموں اور پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر اور خفیہ ادارے کے سربراہ عاصم ملک کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کا مقصد مبینہ طور پر ایران کے خلاف کسی ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کی صورت میں پاکستان کے کردار اور تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ایران نے دھمکی دی تھی اور ایران نے کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے یا امریکہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کا سیدھا اثر مشرق وسطیٰ میں دیکھنے کو ملے گا، اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں پر بھی ایران کے ہوائی اڈے ہیں، ایئر بیس ہیں، ایران کے نشانے پر ہیں، ایران کے ٹارگٹ پر ہیں۔ اور ایران کے اس بیان کے بعد امریکہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے چوکس ہو گیا ہے، اور اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو سب سے بڑا ایئر بیس ہے العدید ایئر بیس، یہاں پر تقریباً 10,000 امریکی فوجی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اب امریکہ نے اس ایئر بیس پر جو امریکی فوجی ہیں انہیں ایک طرح سے الرٹ کر دیا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو فوجی یہاں پر امریکہ کے ہیں انہیں پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے، انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جیکب آباد میں جو ایئر بیس ہے وہاں پر اب امریکہ کے فوجی ایک طرح سے جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ خبر کہیں نہ کہیں ایک طرح سے چونکانے والی ہے، کیونکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ متحد ہیں، لیکن اب پاکستان کا کردار اس لڑائی میں نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان دراصل پورے طور پر خاموش تھا ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی تھی، لیکن اب یہ تصویر بالکل صاف ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پچھلے دنوں عاصم منیر کی مہمان نوازی امریکہ میں ہوئی تھی، اب کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ بھی امریکہ لے رہا ہے، اور امریکہ اب پاکستان میں ہی اپنا اڈا ایک طرح سے بنا رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کو خطرہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ہوائی اڈوں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں انہیں ایران نشانہ بنا سکتا ہے، ان فوجی اڈوں سے اب امریکہ اپنے فوجی جوانوں کو پاکستان بھیج رہا ہے۔ پاکستان کے جیکب آباد میں امریکہ کے جو جوان ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، انہیں پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایران نے یہ بات بارہا کہی ہے، اور ایران کے سربراہ آیت اللہ علی خامنئی ہو یا ایران کے آرمی چیف ہو، انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اگر ایران پر
कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से की जाती है, कोई फैसला अमेरिका की तरफ से होता है, कोई एक्शन होता है, या फिर हमला अगर ईरान पर करने के बारे में अमेरिका सोचता है, तो ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका निशाना उनके टारगेट पर मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, वो सभी एक तरह से निशाने पर हैं। और अमेरिका कहीं ना कहीं इसे एक तरह से संजीदगी से ले रहा है, और यही वजह है कि बारहा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हो कि वो ईरान पर हमला करेंगे, ईरान को सख्त वार्निंग दी है, लेकिन अभी तक हमला दरअसल इसी वजह से नहीं किया गया है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के कई एयरबेस हैं, कई हवाई ठिकाने हैं, और अगर अमेरिका एक तरह से ईरान पर हमला करता है तो ईरान इन हवाई अड्डों को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद कर सकता है। ऐसे में अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उससे तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है कि जैसे ही ईरान की तरफ से धमकी दी गई, ईरान की तरफ से यह ऐलान किया गया कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो हवाई ठिकाने हैं वो उसके निशाने और टारगेट पर हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने आगे की रणनीति अपनाते हुए, आगे का मंसूबा अपनाते हुए अपने फौजियों को एक तरह से पाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जैकबाबाद में अब अमेरिका के जो जवान हैं वो वहां पर एक तरह से जमा होंगे और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नजर रखेंगे। ईरान की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर एक तरह से नजर रखी जाएगी। और अगर, क्योंकि अभी ये तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर इसमें सच्चाई होगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक तरह से खड़ा है और ईरान को एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान के इस अमल से हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ये जंग आगे बढ़ती है, ये कशीदगी आगे बढ़ती है, और इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा ईरान में तबाही के लिए, ईरान में हमले के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान होगा। हालांकि ये खबर अभी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है, अभी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन खदशात यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप ने खातिर की थी, अमेरिका ने उनकी मेहमान नवाजी की थी, कई बार उन्होंने हालिया दिनों अमेरिका के दौरे किए हैं। ऐसे में ये बाइद नहीं है जो खबर निकल कर आ रही है कि मशरिक़ वुस्ता के अपने हवाई अड्डों को अमेरिका एक तरह से खाली कर रहा है और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान मुंतकिल कर रहा है। तो अब अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी है इसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है, इसमें एक बड़ी खबर निकल कर यही आ रही है कि पाकिस्तान भी अब इस लड़ाई में कूदता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का स्टैंड है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ देता इस जंग में नजर आ रहा है। क्या कुछ सूरत हाल होगी अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ जाता है, तो इस पूरी जो कशीदगी है, पूरा जो सियासी मंजरनामा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल इसकी होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा।